السلام علیکم. ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لدینہ الذی ارتضاہ وسبیلہ الذی اصطفاہ ونصرنا لما یوجب الزلفۃ لدیہ والوصول الیہ وامرنا لاداء فرض الجماعات وما اوجب علینا فیہا من الطاعات وقسمہ لأہلہا من العطاء فی یوم الجزاء انہ هو العزیز الحکیم. اللہم صل علی محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا خاتم النبيين سيد المرسلين خير خلقك وأشرف بريتك بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الراضين المرضين الصابرين الشاكرين. اللهم اجعل لنا هذا اليوم أيمن يوم عهدناه وأفضل صاحب صحبناه وخير وقت ظللنا فيه واجعلنا من أعظم من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك أشكرهم لما أوليت من نعمك وأقومهم بما شرعت من شرائعك وأوقفهم عما حذرت من نهيك على سائر خلقك في يومي هذا وساعتي هذه ومستقري هذا. إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت قائم بالقسط عدل في الحكم رؤوف بالعباد وأن محمدا عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك حملته رسالتك فأداها وأمرته لصلاة الجمعة لأمته فنصح لها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو صرف خالق کائنات ہی نہیں مالک کائنات بھی ہے. چونکہ مالک کائنات ہے اس لیے رب کائنات ہے. کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے، کوئی شے کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی مخلوقیت سے یا اس کی مربوبیت سے باہر ہو. اس کی ربوبیت سے باہر کوئی چیز نہیں. ہمارا علم ابھی اتنا ساتھ دیتا ہے کہ جاندار کو رزق کی ضرورت ہے، لیکن عزیزان گرامی جب سائنس اور ترقی کرے گی تو اور اس بات پہ زیادہ یقین ہو جائے گا کہ جو بے جان چیزیں ہیں ان کو بھی ربوبیت کی ضرورت ہے. ہاں، پتھر کا جس طرح خالق ہونا ضروری ہے اسی طرح اس پتھر کا پہلے وجود چھوٹا ہوتا ہے پھر رفتہ رفتہ صدیوں میں بڑا ہوتا ہے. ہزاروں سال میں پتھر بڑا ہوتا ہے. وہ کیوں بڑا ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے کسی رب کا ہاتھ ہے. کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کے قبضہ قدرت سے باہر ہو، اس لیے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور نے خلق کی ہو. تحفہ درود و سلام ہو ان پاک و پاکیزہ ہستیوں پر جنہوں نے اللہ کی معرفت حاصل کرانے کے لیے قولاً و فعلاً اپنی پوری زندگی صرف کر دی، اور کوئی زندگی کا لمحہ ایسا نہیں ملے گا
حضرات محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ملے گا، کوئی لمحہ ایسا نہیں ملے گا جس میں وہ اس بات کے لیے کوشاں نہ ہو کہ اللہ کی توحید کو ثابت بھی کر دیں اور اس کی معرفت بھی کرا دیں۔ یہ اور بات ہے کہ سطحی نظر سے دیکھنے والے بعض معاملات کو کسی اور طرح دیکھتے ہیں، کسی اور طرح سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ غدیر خم کا واقعہ، ایک ہستی کے ہاتھ کو بلند کر کے اور ایک اعلان کرنا، تو جو سطحی نظر رکھنے والے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ ایک ہستی نے ایک ہستی کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کے پیچھے اصل میں اللہ کی الوہیت اور اس کی ربوبیت اور اس کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت اور اس کی حاکمیت اور اس کا اختیار شامل ہے۔ اگر اللہم صلی علی محمد اگر اللہ کی توحید ثابت نہ کرنا ہوتی، اگر اللہ کی عبادت کرانا نہ ہوتی، اگر بندوں کو اللہ کی معرفت کرانا نہ ہوتی تو کیا ضرورت تھی ان ہستیوں کو اپنے آپ کو اتنے خطرات میں ڈالنے کی؟ غور کیجئے گا، اب ماہ محرم آ رہا ہے، آپ ان ہستیوں کے نام پر، خاص طور سے امام حسین علیہ السلام ان کے ساتھیوں کے نام پر جمع ہوں گے اور مختلف ذاکرین کو سنیں گے۔ میں اس مقام پہ ٹھہر کے یہ کہہ دوں کہ یہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ مجالس منعقد کرنا، مجالس کا انتظام کرنا، اہتمام کرنا، مجالس پڑھنا، مجالس پڑھوانا، مجالس سننا، مجالس میں حاضر ہونا عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ عبادت سمجھ کر ہی آپ حاضر ہوں اس میں۔ اللہم صلی علی محمد۔ عبادت سمجھ کر اس میں حاضر ہوں، تفریح کے ارادے سے، تفریح یعنی تفریح تباہ، اپنی پسند و ناپسند کا کوئی مسئلہ اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں میری بات کو؟ آپ سمجھ رہے ہیں نہیں کہ ہمیں اپنے جذبات کی تسکین و تسلی کے لیے مجالس کو اٹینڈ نہیں کرنا چاہیے۔ فلاں کی مجلس مجھے بہت پسند ہے، فلاں جگہ مجمع اچھا ہوتا ہے، فلاں جگہ رونق زیادہ ہوتی ہے، یہ معیار نہیں ہے، یہ معیار حق نہیں ہے، یہ کبھی معیار حق نہیں رہا۔ اگر یہ معیار حق ہوتا تو اللہ سے زیادہ رونق دینے والا کون ہے؟ انبیاء سے زیادہ رونق بنانے والا کون ہو سکتا تھا؟ لیکن خطبہ عید میں آپ سنتے ہیں کہ اللہ نے کمزور حالات، ظاہری کمزور حالات والے نبیوں کو قوی النیات بنا کر، یعنی نیت مضبوط، ارادہ مضبوط ارادے کے ساتھ ان کو امتوں کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ فرعون کی حکومت اور کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، علی نبینا علیہ السلام کی ظاہری حالت، کتنا فرق ہے؟ کچھ اندازہ ہے؟ کبھی سوچا اس موضوع پہ؟ سوچئے، کبھی سوچئے گا۔ ابھی سوچنے کا اگر صلاحیت ہے اتنی دماغ میں کہ جلدی جلدی ساتھ کے ساتھ سوچ سکتے ہیں تو ابھی سوچیں، اگر ابھی نہیں سوچ سکتے تو بعد میں سوچیں۔ یہ سوچنے والی بات ہے، غور کرنے والی باتیں۔ یہ نہیں کیا بات ہے، کیا اللہ کے اختیار میں نہیں تھا کہ فرعون کی اصلاح کے لیے، اس کی قوم کی اصلاح کے لیے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اس سے زیادہ طاقت، اس سے زیادہ قوت عطا کر کے بھیجتا؟ میری اور آپ کی سوچ کا تو انداز یہی ہے نا، یعنی ہم تو اسی انداز میں سوچتے ہیں کہ اس سے زیادہ طاقتور ہونا چاہیے تھا، لیکن طاقتور بنایا کس معنی میں؟ نیت کے اعتبار سے، نیت زیادہ، قوی النیات، بعث الرسل، رسولوں کو حضرت یوسف
یعنی یوں تو ہر انسان بندہ ہے، مگر وہ حضرت یوسف شہزادے ہوتے ہوئے، یعنی شہزادے میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں عقیدت کے اعتبار سے کہ نبی زادے ہوتے ہوئے اور غلام بن گئے، اور غلامی کے بعد سجن میں چلے گئے، قید میں چلے گئے، اور قید میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وہاں سے ترقی دینا شروع کی۔ وہ ترقی بظاہر ظاہری طور پر ظاہری ترقی نہیں تھی، وہ ترقی ظاہری نہیں تھی، وہ روحانی ترقی تھی، وہ ایمانی ترقی تھی، وہ رتبے کی ترقی تھی۔ اب جو رتبہ بلند کرنا شروع کیا تو وہ حکومت کا حصہ بن گئے، اور ایسا ہو گیا کہ حاکم کے دل و دماغ پہ حکومت کرنے لگے۔ ورنہ کوئی کسی کے کہنے سے، ایک مرتبہ کہنے سے کوئی بادشاہ، کوئی حاکم، وہ بادشاہ بھی اس زمانے کا، اس زمانے کا بادشاہ نہیں، یعنی جمہوریت کا کوئی تصور نہیں ہے، اس زمانے کا بادشاہ ایک مرتبہ ایک ایسے شخص جو پہلے غلام تھا، پھر گھر میں رکھ لیا گیا، خرید لیا گیا، پھر اس کے بعد سجن میں، قید خانے میں، اور پھر اس کو بلایا گیا۔ اب اس کے کہنے سے کہ مجھے خزائن پہ، اپنے خزائن ارض پہ حاکم بنا دے، یعنی ملفظ آج کی اصطلاح میں کہہ لیں وزیر مالیات، سارا ملک و ملت کا خزانہ حضرت یوسف کے ہاتھ میں۔ آپ نے دیکھا کس طرح کایا پلٹ ہوئی۔ تو اللہ نے شروع میں کیا کیفیت رکھی؟ انتہائی غریب، انتہائی نادار، بظاہر بے بس، بظاہر بے کس۔ بھئی جس نوجوان کو اندھے کنویں میں ڈال دیا جائے، لاوارث کو لاوارث بنا کر، اب وہ کتنا بھی قریبی ہوں، انہوں نے کنویں میں ڈال دیا، اب اس سے زیادہ اور بے کسی کا عالم کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ تنہائی کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن اللہ نے نبوت انہی کو دی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں ایک دو مثالوں کے ذریعے سے کہ خداوند عالم نبیوں کو قوی النیات بنا کر، یعنی ارادے کی مضبوطی کے ساتھ، نیت کی مضبوطی کے ساتھ نبی بناتا ہے اور مبعوث فرماتا ہے۔ اب سامنے فرعون ہو یا نمرود ہو یا شداد ہو، کوئی بھی ہو، یا یزید ہو، بھلے کوئی پلید ہو، اس سے بحث نہیں ہے، ہاں؟ لیکن جو عزم و جزم ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رب کا عہدہ اس کے پاس ہے، رب کی طرف سے ملا ہوا عہدہ اس کے پاس ہے۔ یہ ضمنی بات تھی، یہ بتانا ضروری تھی کہ ظاہری اقتدار میں، طاقت میں اگر کوئی ہو، مال و دولت کسی کے پاس زیادہ ہو، جاہ و حشم کسی کے پاس ہو، زیب و زینت کسی کے پاس ہو، رونق کسی کے پاس ہو، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہی بڑا ہے۔ کثرت ناس کسی کے پاس ہو، لوگوں کی اکثریت ہو، بتائیے حضرت موسیٰ کے ساتھ کتنے آدمی تھے؟ ہر زمانے کے نبی کو دیکھیں، حضرت نوح کے ساتھ کتنے آدمی تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس کتنے آدمی تھے؟ انتہائی مختصر تعداد، اور ان کے مخالفین کی تعداد کتنی تھی؟ کثیر، بہت زیادہ، مختلف زمانوں میں۔ اب میں ایک ایک کا ذکر کروں تو الگ قرآن مجید پڑھیے، حاشیہ پڑھا کیجئے، تو تھوڑا سا جتنا کچھ اس میں لکھا ہے وہ پڑھا کیجئے تو بہت کچھ معلومات جمع ہو جائیں گی آپ کے پاس۔ یہ تمام نبیوں کو اللہ نے جو
منصب دیا، اس میں ایک چیز کی شرط تھی، یعنی اللہ کی نظر میں تھی وہ شرط، وہ شرط اللہ نے پہلے پوری کی اور اس کے بعد وہ نبوت کا عہدہ دیا۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط ہے علم۔ جی، جہاں علم دیا وہی نبوت دی، جہاں نبوت دی وہاں علم ضرور دیا، یہ دو چیزیں جدا نہیں ہوں گی کہیں بھی۔ آپ پڑھ لیجئے 1,24,000 نبیوں میں سے جس نبی کی تاریخ اٹھائیں گے وہاں علم بھی ملے گا نبوت کے ساتھ، نبوت ملے گی علم کے ساتھ۔ اور اگر بالادستی دی ہے تو وہ والی نہیں جو ان کے پاس ہے، توجہ، بالادستی بھی دی ہے، ایسا نہیں کہ بالادستی نہیں دی ہے، مگر وہ والی بالادستی نہیں دی جو کثرت ناس کی وجہ سے یا اسلحے کی وجہ سے یا گھوڑوں کی وجہ سے یا اونٹوں کی وجہ سے یا فلاں کی وجہ سے یا فلاں کی وجہ سے یا فلاں کی وجہ سے فلاں قبائل کی وجہ سے یا فلاں، یہ والی بالادستی نہیں دی، یہ والی بالادستی نہیں دی۔ بالادستی دی ایسی کہ یہ سب چیزیں مطیع و فرما بردار ہو جائیں، ضرورت پڑنے پر ہوا پہ حکومت، پانی پہ حکومت، تخت ہوا میں چل رہا ہے، مسلح عبادت ہوا میں اڑ رہا ہے، پانی پہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ والا اقتدار دیا علم کے ساتھ ساتھ۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ وہ والا اقتدار نہیں دیا کہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں فوج ہے اور وہ سلامی دے رہی ہے اور وہ اسلحہ اٹھائے ہوئے ہیں اور اسلحہ دکھا رہی ہے، یہ والا نہیں، یہ والی بالادستی نہیں، یہ والی دشمنوں کے پاس رہی، دشمنان دین کے پاس، مخالفین دین کے پاس رہی۔ اب وہ اور بات ہے کہ بعض ان میں سے ایسے قسمت والے تھے کہ اسلام قبول کر کے وہ ادھر آ گئے، وہ بات کی بات ہے، وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے، لیکن پہلے پہل اللہ نے حکومت جن کے ہاتھ میں دی، اپنی حکومت، اپنی طرف سے حکومت جن کے ہاتھ میں دی، بظاہر ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ فرعون کے سارا اسلحہ مل کے یہ کام نہیں کر سکتا تھا جو ایک عصائے موسیٰ نے کر دیا۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ ایک عصائے موسیٰ نے جو وہاں کارنامہ کیا کہ سارے جادوگروں کے سانپوں کو نگل لیا، ہاں، کیا فرعون کے سارا اسلحہ اور سارے سپاہی مل کے یہ کام کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے۔ کر سکتے ہوتے تو کرتے، نہیں کیا اس لیے کہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، طاقتیں کئی قسم کی ہوتی ہیں، طاقتیں، قوتیں کئی قسم کی ہوتی، اقتدار کئی قسم کا ہوتا ہے۔ کسی کا اقتدار لوگوں پہ ہوتا ہے لیکن لوگ زندہ ہیں، ہوا سے سانس لے رہے ہیں، کسی کا اقتدار ہوا پر ہوتا ہے۔ اقتدار میں فرق ہے۔ تو اللہ نے اپنے نمائندوں کو ویسا ہی اقتدار عطا کیا۔ تو نبوت دینے کے لیے علم اور اقتدار باطنی، اب میں اس کو ایک اصطلاح بنا رہا ہوں، زبردستی ایک لفظ قائم کر رہا ہوں اس کے لیے کہ اس اقتدار کو کیا کہیں گے؟ اقتدار باطنی۔ ان کے پاس کیا ہے؟ اقتدار ظاہری۔ اقتدار ظاہری کیا ہے؟ ہر آنکھ سے نظر آ رہا ہے۔ اقتدار باطنی کیا ہے؟ باطنی آنکھ سے نظر آ رہا ہے، یعنی معرفت ہے تو نظر آئے گا اور معرفت نہیں ہے تو نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ ظاہری شان و شوکت کبھی اسلام کا حصہ نہیں رہی۔ یہ بات ثابت ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ ظاہری شان و شوکت اسلام کا حصہ نہیں رہی۔ تو مجالس میں بھی اسی فارمولے کو لائیے کہ جہاں ظاہری شان و شوکت زیادہ نظر آئے وہاں نہ لپکیے یہ سمجھ گئے کہ شاید یہاں حق ہے۔ نہ 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 نہ، ایسا نہیں ہے۔ بھلے دو افراد
یہ ایک تاریخی واقعے کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، جن کو معلوم ہے ان کو مزہ آئے گا، جن کو نہیں۔ اگر 4 افراد بیٹھ کر خانہ کعبہ کے پاس، چاہے زمزم کے پاس اگر بات کر رہے ہیں اور حق کی بات کر رہے ہیں تو وہ اللہ کی نظر میں بڑی مجلس ہے۔ اور اگر 400، 4000، 4 لاکھ افراد بھی جمع ہیں اور وہ حق پہ نہیں ہیں تو وہ تعداد اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اللہ کی نظر میں کیوں نہیں ہے؟ ذرا سی میں مثال دے دوں۔ اگر کہیں ایسی جگہ، یہ آج کل بارشیں ہو رہی ہیں اور کراچی کی جو حالت ہو رہی ہے وہ تو ہم سب کو معلوم ہے، تو اگر کہیں مکھیاں ہوں لاکھوں کی تعداد میں، تو آپ بحیثیت انسان کے کیا ان سے مرعوب ہو جائیں گے؟ نفرت تو کریں گے وہ اپنی جگہ پر، ان سے بچیں گے وہ اپنی جگہ پر، اپنے سے پرے ہٹائیں گے، ان کو اڑائیں گے۔ اگر آپ کی طرف آئیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن کیا مرعوب ہو جائیں گے ان سے؟ ہاں، خوفزدہ ہو جائیں گے ان سے؟ نہیں ہوں گے نا، بالکل نہیں ہوں گے۔ بس یہی معاملہ ہے کہ ناحق پہ جو ہیں وہ مکھی سے بھی زیادہ کمزور ہیں اللہ کی نگاہ میں، اللہ والوں کی نگاہ میں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نگاہ میں بھی کمزور ہو جائیں تو آپ بھی اللہ والے بن جائیں۔ یہ اللہ کا نہ عدل ہے نہ مساوات ہے، یہ کرم ہے، یہ فضل ہے کہ اس نے اعلان عام کر دیا۔ صلاح عام ہے یاران نقطہ کے لیے، سب کے لیے عام اعلان ہے۔ جس کا دل چاہے وہ لا الہ الا اللہ کہہ کے قریب آ جائے، اور قریب ہونا چاہتا ہے تو محمد الرسول اللہ کہہ کے قریب آ جائے، اور قریب ہونا چاہتا ہے تو علی ولی اللہ کہہ کے قریب ہو جائے، اور قریب ہونا چاہتا ہے علی و ابناء المعصومین اولیاء اللہ و حججہ علی الخلق اجمعین کہہ کے اور زیادہ قریب آ جائے، اور زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے تو میری بات بھی سن لے، میرے رسول کی بات بھی سن لے، ان کی بات بھی سن لے، سب کی باتیں سن کے اس پہ عمل کرتا چلا جائے۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امام زمانہ کو علیہ السلام کو یاد رکھا کیجئے، ہمیشہ جب بھی صلوات پڑھیں چاہے زیر لب کہیں، اس لیے کہ زیر لب کہیں گے اللہ اس کو بھی سن رہا ہے۔ وعجل فرجہم، وعجل فرجہم۔ دیکھیے، جب ہم اور آپ میں سے کوئی تھوڑا سا دیندار ہو نا، تھوڑا سا دیندار ہو، تو اسے یہ دنیا کی بہت سی باتیں اچھی نہیں لگتی، تو ایک تنگی ہوتی ہے، تنگی محسوس ہوتی ہے، دل و دماغ الجھتے ہیں، کوفت کی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ یہ بے روی عام ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ لا دینیت، لا مذہبیت جو ہے عام ہو رہی ہے، یہ سب اس کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں۔ تو اگر کہیں موقع ملے ایسے شخص کو ایسے ماحول میں کہ جہاں دینداری کا ماحول ہے، تو یہ ذرا ذہنی فرحت محسوس کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بتائیں، ہاں، محسوس کرے گا یا نہیں کرے گا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ ماحول انسان کے ذہن پہ اثر انداز تو ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ماحول کا انسان پہ اثر تو پڑتا ہے، لیکن عصمت کو سمجھنے کا بھی موقع یہی ہے کہ کتنا ہی ماحول خراب ہو مگر وہ اللہ کے ماحول میں ہیں۔ ماحول کتنا ہی خراب ہو، کتنی ہی مخالفت ہو، ہوائیں کتنی ہی مخالف سے چل رہی ہوں، لیکن جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں ان کا عہدہ مختلف ہو سکتا ہے، کوئی نبوت کے عہدے پر ہے، کوئی امامت کے عہدے پر ہے، اور زیادہ بحث میں نہیں پڑنا چاہیے۔
ان معاملات میں جس میں پوچھا نہیں ایک بہت کام کی بات سن لیجئے، بہت کام کی بات. ہمارے معاشرے میں ان مسائل میں زیادہ الجھتے ہیں، پوچھتے ہیں، بحث کرتے ہیں، الجھ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں نا، آپس میں ایک دوسرے سے الجھ جاتے ہیں، نچلی سطح پہ بھی اور اونچی سطح پہ بھی، کہ جو مسئلے پوچھے نہیں جائیں گے اللہ کے یہاں، جو باتیں میدان حشر میں انسان سے پوچھی نہیں جائیں گی، ان معاملات میں تو زیادہ بحث مباحثہ کرتے ہیں. اور جن باتوں کو پوچھا جائے گا موت کے وقت، قبر میں، حشر و نشر میں، صراط میں، میزان میں، ہر جگہ پوچھا جائے گا، ان پہ گفتگو نہیں کرتے. ابھی پچھلے دنوں 2-4-6 دن پہلے ہی سوشل میڈیا پہ ایک مناظرہ سننے کا موقع ملا. میرا دل چاہا کہ میں سنوں اس مناظرے کو. ہم ملوث نہیں تھے اس میں، کچھ دوسرے تھے آپس میں مناظرہ کر رہے تھے. میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ تک سنا، کم و بیش آدھا گھنٹہ سنا. یہی نہیں پتا چلا موضوع کیا ہے، کون کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سمجھ میں آیا آپ کی؟ یعنی ان کی بات چیت میں یہی ظاہر نہیں ہو رہا تھا یہ کون کیا عقیدہ رکھتا ہے اور کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے. جو بات میری سمجھ میں آئی وہ یہ کہ یہ ثابت کرنا چاہے تھے کہ کس کو کتنی زیادہ قرآن کی آیتیں یاد ہیں، یا کس کو کتنا ترجمہ، کبھی ترجمے میں الجھا رہے تھے ایک دوسرے کو، اور کبھی وہ اس کی کیا تعریف ہے اور اس کی کیا تعریف ہے. بھائی پہلے موضوع طے کر لو. یاد رکھیے جب بھی کبھی مناظرہ کریں نا کسی سے تو کسی جزوی بات میں مناظرہ نہ کریں، کسی فروعی بات میں مناظرہ نہ کریں، اصلی اور بنیادی بات پہ فیصلہ کریں. اور یہ فیصلہ اس مناظرے پر سے پہلے یہ طے کر لیں کہ عقل کی بات، عقل سے فیصلہ کرنا ہے، یا قرآن سے فیصلہ کرنا ہے، یا حدیث سے فیصلہ کرنا ہے، یا تاریخ سے فیصلہ کرنا ہے. معیار طے کر لیں. یہ نہیں کہ کبھی عقل پہ آ گئے، کبھی بھاگ کے قرآن پہ چلے گئے، قرآن میں بے بس ہو گئے تو حدیث پہ چلے گئے، حدیث میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو تاریخ میں چلے گئے، اور تاریخ میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو زیادہ بولنے پہ اور زور سے بولنے پہ. عزیزان گرامی، حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کے پاس دہریے آتے تھے، دہریے جو سرے سے نہ اللہ کو مانتے تھے نہ کسی دین کو مانتے تھے. لیکن حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کبھی غصے میں نہیں آئے. کفار آتے تھے، ان کو نرم لہجے میں سمجھاتے تھے. مشرکین آتے تھے، ان کو دلیل کے ساتھ سمجھاتے تھے. اور ایک بات کہہ دوں، اگر آپ یاد رکھیں، آج اسلامی سال کا آخری جمعہ ہے، اور عید غدیر گزری ہے اور عید مباہلہ ہے نا. دو اسلامی بڑی عیدیں ہیں یہ. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، محمد و آل محمد علیہ السلام اپنے گھر سے خواہ تلوار لے کے نکلے ہوں یا بیوی کو لے کے نکلے ہوں. توجہ فرما رہے ہیں آپ میری بات پہ؟ کبھی بھی جب بھی نکلے ہیں اللہ کے لیے نکلے ہیں، اللہ کی توحید کے لیے نکلے ہیں. یہ سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. پوری آیت آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کو زبانی یاد ہو گئی. یہ اتنی مرتبہ آپ نے زندگی میں سنی ہے کہ آپ کو زبانی یاد ہو گئی. یہ فمن سے عربی میں فا سے کوئی جملہ شروع نہیں ہوتا. یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، ایک قانون بیان کر رہا ہوں عربی کا، عربی قواعد کا. اگر غلط ثابت ہو جائے میں قیامت تک ذمہ دار ہوں. دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی ذمہ دار ہوں.
فے سے جملہ شروع نہیں ہوتا، فمن حاجک، پھر ان سے شروع ہوئی یہ بات، یقیناً بتحقیق، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. بات کیا پہ تھی؟ مباہلہ کس موضوع پہ ہوا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. مباہلے میں فتح کس کو ہوئی، عزت کس کو ملی، ذلیل کون ہوا، پیچھے کون ہٹا، آگے کون بڑھا، اس سے یہ ساری باتیں بات کی ہیں. آپ موضوع تو طے کر لیں کہ موضوع کیا تھا مباہلے کا. جب مناظرے کے لیے، مباہلے کے لیے جب موضوع کی ضرورت ہے تو مباہلے کے لیے تو اور زیادہ ضرورت ہے. موضوع کیا تھا؟ موضوع یہ تھا کہ عیسائی یہ کہتے تھے، تثلیث کے قائل تھے کہ تین مل کر اللہ بنے، اور جو اصل ہے حقیقت، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تعلیم فرما رہے تھے اور تعلیم دے رہے تھے، اور حد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اعلیٰ نبینا علیہ السلام نے بھی وہی تعلیم دی کہ یہ کوئی حضرت عیسیٰ کی تعلیم تھوڑی ہے کہ تین مل کے اللہ بنے. نہ 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 نہ، ہرگز نہیں. حضرت عیسیٰ کی تعلیم ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں تھی، اس لیے کہ یہ حق ہے ہی نہیں، یہ حقیقت ہے ہی نہیں، یہ صداقت ہے ہی نہیں، اس میں یہ کذب ہی کذب ہے، سراسر جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے، 100%، سراسر یعنی 100% جھوٹ ہے. اچھا، ہمارے یہاں کراچی میں آج کل لوگ کہتے ہیں کہ 110%، 200%، 400%، 500%. مجھے نہیں معلوم کہ یہ جملہ درست ہے یا غلط ہے، لیکن میں تو یہ جانتا ہوں کہ اگر 100 ہوں تو 100 میں سے 100 جب کہیں تو 100% کہا جاتا ہے، 100% کہا جاتا ہے. ہاں، یہ حقیقت ہے کہ اللہ واحد ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کسی طرح بھی کوئی شریک نہیں ہے. اگر کوئی جاہل کچھ جاہلوں کو سامنے بٹھا کر منبر پر یہ کہے کہ وہ تو یہ وہ علی تو یوں تھے اور یہ کیا وہ کیا، یہ جو کچھ بھی کیا مولا علی نے وہ اللہ کے حکم سے کیا، اللہ کی مرضی کے لیے کیا، اللہ کی توحید و وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے کیا. مولا علی نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے لیے کیا، اور یہ بولنے والے جو کچھ بول رہے ہیں پیٹ کے لیے یا اپنی ہوس کے پیالے کے لیے، اپنے حرص و ہوس کے لیے، بڑی بڑی فیسیں وصول کرنا، یا شہرت کے لیے، بھئی وہی اسی معاملے میں تو مشہور ہوں گے نا جہاں سارے عوام مل کے ہاتھ اٹھا کے نعرے لگائیں اور تعریف کریں، وہی تو بظاہر کامیاب کہلائے گا نا، یہ والی کامیابی حاصل کرنے کے لیے. اور جہاں سب لوگوں کے منہ لٹک جائیں، خشک ہو جائیں، چہرے اتر جائیں، اور ادھر سے ارواح معصومین کی طرف سے آواز آ رہی ہو، آفرین آفرین، تو جو اس آواز کو سنتے اور سمجھتے ہیں اور اس کا خیال کرتے ہیں انہیں لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی، اور جو لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں ان کو وہ آواز نہیں سنائی دیتی. اگر اللہ کی نظر میں عزت حاصل کرنا ہے تو وہ بات کہنا ہے جو اللہ نے قرآن میں اتاری ہے، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زمان نبوت میں جس کو پہنچایا ہے. مولا علی علیہ السلام نے پوری امامت کے دور میں اس کو پہنچایا ہے. اور یاد رکھیے مولا علی کی امامت پتہ نہیں لوگوں کی نظر میں کب شروع ہوئی، کب سے ختم، کب اس کے مختلف وہ ہیں، لیکن میں تو یہ جانتا ہوں کہ جو مہد میں ہو اور کلے اشتر کو چیر کے اپنی بہادری ثابت نہ کرے، نہیں، یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم اس سے مولا علی کی بہادری کو، وہاں اللہ کی توحید کو ثابت، معیار حق اللہ کا حکم ہے، اللہ اور اللہ کا حکم ہے. معیار حق یہ اشتر نہیں ہے کہ یہ اژدہا جس کو
معاف کر دے، چھوڑ دے، زندہ چھوڑ دے تو وہ تو حلال زادہ ہے، اور نہیں تو اللہ نے اگر ایسی ہستی کو معیار حق بنا دیا، معیار حلال بنا دیا تو کیا تعجب کی بات ہے۔ پہلے ایک معاملہ یہ تھا کہ دوسروں کے لیے کچھ کہنا پڑتا تھا کہ ان کا دل جلتا ہے، وہ حسد کرتے ہیں، وہ بغض رکھتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں سن سکتے، مولا علی کی تعریف نہیں سن سکتے، وہ اہل بیت کی تعریف نہیں سن سکتے، یہ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ اب دیکھیے بہت حساس گفتگو ہے، حالانکہ ان کی کتابوں میں موجود ہے، فلاں کتاب میں موجود ہے، فلاں عالم نے لکھا ہے، فلاں مفسر نے لکھا ہے، فلاں مورخ نے لکھا ہے، یہ تھا نا انداز پہلے، لیکن اب وہ خود بیان کرنے لگے۔ اب کیا ہو؟ اچھا جب خود بیان کر رہے تو بھائی مان لو، صرف مودت نہیں مانگی ہے، اطاعت مانگی ہے۔ تو جو مودت کے اوپر اطاعت کو مانے وہ شیعہ ہے، اور جو صرف مودت کو مانے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ محمد والے محمد صلوات صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں بات کو مختصر لفظوں میں دہرا دوں۔ حضرات محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام جو مباہلے کے لیے نکلے تھے وہ اللہ کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے، اور دلیل کیا تھی؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اے عیسائیوں تم یہ کہتے ہو کہ بغیر باپ کے کوئی بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا، حضرت عیسیٰ کا چونکہ کوئی باپ نہیں ہے تو اس لیے تم نے اللہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کو باپ قرار دے دیا۔ اللہ کے باپ نہیں ہے، اللہ باپ ہو نہیں سکتا کسی کا، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا والد ہے نہ وہ مولود ہے، وہ کسی کا والد بھی نہیں اور کسی کا بیٹا بھی نہیں، وہ کسی کے برابر نہیں ہے۔ یہ نہ کہو، یہ نہ سمجھو کہ حضرت عیسیٰ کہ چونکہ باپ نہیں تو اب کس کو بنائیں باپ، تو اگر کسی اور کو باپ کہہ دیں تو گالی بن جائے گا، تو اس لیے انہوں نے اللہ کو باپ قرار دے دیا۔ یہ ان کے ذہن کی اپج ہے، اپج کا لفظ جلدی بولیے، سمجھ رہے ہیں نہیں؟ ان کے ذہن کی پیداوار ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خداوند عالم نے دلیل دے دی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بغیر باپ کے کوئی نہیں پیدا ہو سکتا تو یہ بتاؤ آدم کو بغیر باپ اور ماں کے کیسے پیدا کیا، کس نے پیدا کیا؟ الحق من ربک، حق تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا، فلا تکن من الممترین، تم شک میں نہ پڑ جانا۔ کون کہہ رہا ہے یہ جملہ؟ اللہ ہی کہہ سکتا ہے، رسول سے اور کسی کی جرات نہیں ہو سکتی کہ رسول سے یہ کہے۔ رسول سے اگر ہم یہ کہہ دیں تو یہ ہمارے کفر یا شرک یا نفاق یا بوس کی علامت بن جائے گا، لیکن اللہ چونکہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، با اختیار ہے، وہ کہہ سکتا ہے۔ اس نے رسول کو رسول بنایا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ حق یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں اور تم شک میں نہ پڑ جانا۔ فمن حاجک، پس اگر اس کے بعد بھی یہ نئی دلیل نہ مانے، پس فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، پس تم آؤ، اور اب وہ تفصیل آپ کو معلوم ہے، وہ میرے پاس اس وقت بھی نہیں ہے کہ بیان کروں اور ضرورت بھی نہیں سمجھتا میں۔ تو موضوع مباہلہ کیا تھا؟ اللہ کی توحید، اللہ کا واحد و یکتا ہونا، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا۔ یہ ثابت کرنے کے لیے پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلے۔ آپ قدردان ہیں، قدردان کے سامنے ایک بات کہہ رہا ہوں
کہ ان پانچوں کا کام یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو ثابت کرے، اور اللہ کا کام یہ ہے کہ ان پانچوں کی منزلت کو ثابت کرے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ چنانچہ وہ پیچھے ہٹ گئے اور کہا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، یہ اچھا کیا موحد ہو گئے؟ میرا آپ سے سوال ہے، کیا توحید کے قائل ہو گئے؟ کیا لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے؟ پڑھ لیا؟ کیا تثلیث کے عقیدے کو چھوڑ دیا؟ نہیں، مباہلے سے پیچھے ہٹ گئے، مباہلہ نہیں کیا۔ مباہلہ کیوں نہیں کیا؟ ڈر تھا اگر انہوں نے لعنت بھیج دی کاذبین پر تو وہ لعنت ہمارے اوپر ایسی پڑے گی کہ ہمیں تہس و نہس کر دے گی، برباد کر دے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ظاہری نقصان سے بچنے کے لیے وہ پیچھے تو ہٹ گئے، جزیہ دینا قبول کیا مگر اسلام قبول نہیں کیا۔ جزیہ دینا قبول کیا مگر اسلام قبول نہیں کیا۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیے، مجالس کا مقصد، امام حسین علیہ السلام کا مقصد بھی اللہ کی حکومت کو قائم کرنا تھا۔ لوگ دفاع کرتے ہیں نہیں، امام حسین کا مقصد حکومت قائم کرنا نہیں تھا، حکومت تو قائم ہو چکی تھی، اس باطل حکومت کو توڑنا تھا۔ اگر توڑتے طاقت سے تو جتنے ساتھ، سب کو نہیں، صرف 18 جوانان بنی ہاشم کو، صرف 18 جوانان بنی ہاشم کو، سمجھ رہے ہیں نا؟ واضح ہو رہی ہے بات؟ صرف جوانان بنی ہاشم کو، یعنی بنی ہاشم کے خاندان کو، یعنی ابو طالب کی اولاد میں سے جتنے تھے ان کو صرف اجازت دے دیتے ایک وقت میں۔ بتائیے جنگ فتح ہوتی یا نہیں ہوتی؟ گھنٹوں میں نہیں، منٹوں میں فتح ہو جاتی۔ لیکن وہ ایک جنگ کی فتح ہوتی۔ تاریخ میں جسے اور بہت سی جنگوں کا ذکر ملتا ہے، اسی طرح جنگ کربلا کا بھی ذکر ملتا ہے کہ وہ امام حسین نے فتح کر لی۔ لیکن امام حسین کو دوسری قسم کی فتح کی ضرورت تھی کہ اس کے بعد پھر حق باطل کے سامنے اور باطل کا حق کے سامنے آنا ہی نہ پڑے، ایسی حق کی فتح ہو جائے کہ اس کے سامنے باطل پھر کبھی ٹھہر نہ سکے۔ عزیزان گرامی، ہمیں مقصد حسین کو سمجھنا چاہیے، مقصد ائمہ طاہرین علیہ السلام کو سمجھنا چاہیے، مقصد انبیاء کو سمجھنا چاہیے۔ مجلس زیادہ کرنا، اونچے پیمانے پہ کرنا، عالیشان کرنا، اشتہار بہترین ہو، ذاکر مشہور ہو، بہترین انتظام ہو، کھانے پینے کا بہترین انتظام ہو، یہ نہیں ہے معیار حق۔ اگر معیار حق یہ ہوتا تو معاویہ کا دسترخوان مشہور ہوتا، امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان مشہور نہ ہوتا۔ معیار حق یہ نہیں ہے۔ وہاں تو پستے بادام آٹوں میں بھرے جا رہے تھے، انتڑیوں میں، اور مرغائے مسلم پیش کیے جا رہے تھے دسترخوان پہ، اور یہاں سوکھے ٹکڑے تھے۔ اللہ کو کون سا پسند آیا؟ سورہ حل عطا کے نازل کی ان فاقہ کشوں کے خیرات کے نتیجے میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان روزہ داروں کے زکوٰۃ کے نتیجے میں سورہ دہر نازل کیا، اور جن کے دسترخوان مشہور ہیں تاریخ میں، ان دسترخوانوں کی وجہ سے سورہ حل عطا یا سورہ دہر نازل نہیں ہوا۔ تو عزیزان گرامی، خدا را اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو سمجھے گا کون؟ مجھے یہ بتائیے، خدا را مجھے یہ بتائیے، اگر ہم بھی ان حقائق کو نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ اور یہ تصور بھی غلط ہے کہ امام زمانہ آئیں گے تو سب کچھ صحیح کریں گے۔ وہ بے شک سب کچھ صحیح کریں گے، لیکن کیا
وہ ہمارا شکم اگر حرام سے بھرا ہوا ہو، اگر ہماری زبان جھوٹ سے آلودہ ہو، اگر ہمارے کان موسیقی سننے کے عادی ہوں، اگر ہماری آنکھیں حرام کی عادی ہوں، تو کیا اس کو بھی وہی صحیح کریں گے؟ تو اگر وہ اس کو صحیح کریں گے تو پھر ان کا ساتھ کون دے گا؟ ان کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ وہ 313 کہاں سے آئیں گے؟ ہم میں سے ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے، ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان 313 میں شامل ہو جائے۔ اور اگر ہم یہ کوشش کریں گے تو پھر سب ہی صحیح ہو جائیں گے، پھر معاشرہ صحیح ہو جائے گا، پھر وہ والی کیفیت حاصل ہو جائے گی جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کونوا لنا زینن ولا تکونوا لنا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث شرمندگی نہ بنو، تو ہم ان کے لیے باعث زینت بن جائیں گے۔ پھر لوگ ہمیں دیکھیں گے، ان کو پہچانیں گے، پھر لوگ ہمیں دیکھیں گے، حق اختیار کریں گے، پھر لوگ ہمیں دیکھیں گے، ہمیں دیکھ کر اور ان کو سمجھ میں آئے گا کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی باطل کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہوں اور سب کچھ وہی کر رہے ہوں جو اہل باطل کر رہے ہیں، ہم بھی وہی کر رہے ہیں، اور چپ چاپ گھر میں آپس میں کہہ رہے ہیں ہم تو اہل حق ہیں، ہم تو اہل حق ہیں، اہل حق ہیں۔ ہاں، اہل حق میں اور اہل باطل میں فرق محسوس کرنا چاہیے، اس فرق کو رکھنا چاہیے اور رکھنا پڑے گا، اور ہمیں ہی رکھنا پڑے گا اگر ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ہونا ہے، اگر ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ہے، اگر ہمیں اللہ کا بننا ہے، تو اس چیز کو پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ اور اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائے، اللہ تعالی اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ ایمان بہترین نعمت ہے، یقین بہترین نعمت ہے، اسلام بہترین نعمت ہے، عقل بہترین نعمت ہے، عقل سلیم اور بھی زیادہ بہترین نعمت ہے۔ تو اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، یہ ملک پاکستان تو نے عطا کیا۔ 14 اگست کی مناسبت سے ایک جملہ دعا میں شامل کر کے کہہ دوں، بار الہ تجھے واسطہ اپنی ربوبیت کا، تجھے واسطہ اپنے حق کا، تجھے واسطہ اپنے اختیار کا، تجھے واسطہ اپنے اقتدار حقیقی کا۔ بار الہ اسلام کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، حقیقی اسلام ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور حقیقی اسلام کو اختیار کر کے پاکستان کو ترقی دینے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ ہمارے ملک و ملت کی حفاظت فرما، جو ہمارے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کو طاقت و قوت عطا فرما۔ بار الہ باطل کو ہمارے سامنے سربلند نہ فرمائیو، بلکہ باطل کے سامنے ہمیں ایسا اہل حق بنا دے کہ ہم ڈٹ جائیں اور ہمیں تو سربلند فرما دے۔ بار الہ ہماری آئندہ نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے گزشتگان کی مغفرت فرما۔ بار الہ ہمارے اعمال کو، دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم فصل علی محمد وآلہ اکثر ما صلیت علی احد من خلقک وزہی انا افضل واکرم ما جزیت احدا من انبیائک عن امتہ انک انت العزیز الحکیم۔